ضیاء، تم بہت ڈھیٹ مگر بے خوف آدمی ہو۔ تمہیں ذرا ڈر نہیں لگ رہا کہ وہ یہاں بھی پہنچ گئی؟ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں اس بیڈ کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ بنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایلیسیا غالباً نیچے جا چکی تھی، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ یہی مقصد تھا میرا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہیں کیسے پتا کہ وہ اب ہم لوگوں کو تنگ نہیں کرے گی؟ یار، جو آفت میرٹھ سے دہلی اور پھر دہلی سے بمبئی آ سکتی ہے، وہ طیب جھلا گیا تھا۔ گمان ہے کہ اگر اس میں ذرا بھی شرافت ہوئی تو اسے ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ باز نہیں آئی تو پھر میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ طیب نے بڑا زوردار کہا لگایا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اتنی خوش فہمیاں مت پالو۔ مکڑی کی طرح مسل ڈالے گی وہ تمہیں، اور جو میں نے اسے مسل ڈالا تو؟ میرے انداز میں چیلنج محسوس کر کے طیب مزید حیران ہو گیا۔ میرے چہرے کو کچھ دیر تک چپ چاپ گردن ٹیڑھی کیے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ دیکھو یار ضیاء، میرا اس سلسلے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اگر تمہیں ملے تو اسے بتا دینا۔ کیوں؟ تمہیں تو پر اسراریت بڑا اٹریکٹ کرتی ہے نا؟ میں نے اسے تیش دلانا چاہا۔ پر اسراریت نہیں، پر اسرار عورتیں۔ وہ جلدی سے بولا، مگر شاید پھر اسے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ وہ غلط بول گیا۔ وہی میں نے بات پکڑ لی۔ کیا یہ عورت پر اسرار نہیں تھی جس کے ہاتھ سے تم مشروب پی چکے ہو؟ میرے اس جملے نے اسے سفید کر دیا۔ اچانک اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اور اس خوف اور پھیلی ہوئی آنکھوں ہی نے مجھے لمحہ بھر کو ساکت کر دیا۔ مجھ پر بھی پہلی بار ادراک ہوا کہ ہم دونوں ہی اس کی چال میں آ گئے ہیں۔ یہ خیال مجھے کیوں اور کیسے آیا باخدا میں نہیں جانتا، مگر یہ احساس شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا کہ وہ ہم پر غالب آنے کو کمند پھینک چکی ہے۔ اسی شدید احساس نے مجھے طیب کی طرف سے خوفزدہ کر دیا، اور میں نے لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا والیٹ نکالا۔ میں وہ پتھر دیکھنا چاہتا تھا، مگر پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ تو میں طیب کو دے چکا ہوں۔ طیب، وہ پتھر وہ ہے تمہارے پاس؟ نہیں تو، وہ تو میں وہیں اپنے کمرے میں بیڈ کی دراز میں۔ اوہ، میں نے اپنا سر تھام لیا۔ جاؤ، جلدی گھر جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا۔ طیب بھی بدحواس ہو کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کاندھے سے تھام کر کہا، طیب، اس پتھر کو ابھی جاتے ہی موم جامہ کر کے اپنے بازو پر باندھ لو۔ سن لیا تم نے؟ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ فوراً کر ڈالو، وقت ضائع کیے بغیر۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً ہی اسے کاندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ باہر کی طرف کر دیا۔ جلدی! وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا، اور پھر میں نے کھڑکی کی سیڑھیوں پر اس کے بھاگتے ہوئے اترنے کی آواز سنی۔ اے مین، چائے؟ باہر سے ایلیسیا کی آواز آئی، مگر طیب نے شاید کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اندرونی جانب کھلنے والی کھڑکی سے جھانکا۔ وہ ڈرائنگ روم عبور کر کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پھر میرے سامنے ہی وہ دروازہ بھی عبور کر گیا۔ میں اٹھ کر دوسری جانب کھڑکی تک آ گیا۔ یہاں سے میں گیٹ تک اسے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ تیزی سے درمیانی راستہ عبور کر رہا تھا۔ میرا دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ وہ خیریت سے باہر نکل جائے۔ گیٹ کے باہر سڑک کے کنارے اس کی گاڑی بھی یہاں سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری دعائیں قبولیت پا رہی تھیں۔ وہ گیٹ سے نکل کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر اس کی گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور دور تک سڑک پر جاتی دکھائی دیتی رہی۔ میری جان میں جان آئی۔ گاڑی موڑ پر مڑی تو میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ عین اسی لمحے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں اچھل پڑا۔ سامنے ایلیسیا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ ٹرے میں 2 کپ تھے۔ یہ مسٹر طیب کو کیا ہوا؟ ضروری کام یاد آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ بیٹھیں، آپ پی لیں، میں نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ او نو، چائے نہیں پیتا۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ وہ میرا جائزہ لے رہی تھی۔ تم کتنا دن یہاں رہے گا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن کیا آپ کو کچھ پریشانی ہے؟ نہیں، وہ ہمارا ڈاٹر، آپ اسے بلا لیں۔ میں طیب کی کمپنی کا نہیں ہوں۔ آپ کو مجھ سے قطعی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے اطمینان دلانا چاہا، مگر شاید میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ وہ بغیر جواب دیے الٹے قدموں پلٹ گئی۔ دروازے سے نکلنے ہی والی تھی کہ اسے کچھ یاد آیا۔ آپ ڈنر میں کیا لے گا؟ جو کچھ آپ پسند کرتی ہوں، میں نے انتہائی اپنائیت سے کہا۔ مجھے اپنے لہجے پر شروع ہی سے پورا عبور حاصل تھا، اسی لیے مجھے یقین ہوتا ہے کہ جو میں چاہوں آدمی پر وہی تاثر چھوڑ کر اپنے لیے راہ ہموار کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر اس کے کرخت چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میٹ پسند نہیں کرتا۔ اچھا ہے، مجھے خود بھی میٹ سے اتنا لگاؤ نہیں۔ میرے گھر میں دالیں اور سبزیاں شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔
اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کوٹھی کے پچھلے لان میں جگہ جگہ سبزیاں بوئی ہیں اور وہ دالوں کو بھیگی ہوئی بوری میں پھیلا کر ان کے ڈنٹھل نکلنے کے بعد پکا کر کھانے کی شوقین ہے۔ میں نے بھی اسے پسند کیا۔ وہ کچھ اور کھل گئی۔ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا کہ وہ صرف شراب کی وجہ سے مرا ہے۔ اس کا جگر اور پھیپھڑے خراب ہو چکے تھے۔ سگریٹ اور شراب اس کی زندگی کا اہم جز تھے اور ان دونوں چیزوں سے اسی لیے اسے نفرت ہو گئی تھی۔ غنیمت تھا کہ میں نے اس وقت تک اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیا تھا، ورنہ میں اسے خود سے بھی متنفر کر دیتا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں بھی ان دونوں چیزوں سے دور رہتا ہوں تو یوں لگا جیسے ہمارے درمیان کی ساری دیواریں گر گئی ہوں۔ وہ اتنی بے تکلف اور بے خوف ہو گئی کہ اس نے مجھے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ اس کی بیٹی نے اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر طلاق لی اور اب کیسی پریشانی میں یہاں پہنچی ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے آنے کا سن کر ہی اس نے بیٹی کو زبردستی اپنی بہن کے گھر بھیج دیا ہے، کیونکہ وہ طیب اور اس کے دوستوں سے واقف ہے۔ اس کوٹھی کے مالک نے ایلیسیا کے شوہر کو بچانے کے لیے کافی وقت اور پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ برے وقت میں اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ اس کے شوہر کا اپنے باپ کی طرح اور اس کا اپنی ماں کی طرح احترام کرتا تھا، مگر کیونکہ اسے عورت اور شراب کی لت تھی اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو کبھی اس کی موجودگی میں یہاں نہیں بلایا تھا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی مگر ان برائیوں کی وجہ سے اس پر اعتماد نہیں کرتی تھی۔ پھر اس نے جو پارٹیاں یہاں دیکھی تھیں اور جس قسم کی ہلڑ بازیاں یہاں مچائی گئی تھی وہ اسے محتاط رویہ اپنانے پر مجبور کرتی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد اکثر یہاں سکون ہو جانے کے بعد اس نے بیٹی کو بلایا اور ٹھہرایا ہے، مگر جب کسی دوست کا فون آیا کہ وہ صفائی ستھرائی یا پارٹی کا اہتمام کر لے تو اس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایسی پارٹیوں سے اسے بہت فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اکثر کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں بچ جاتی ہیں اور اس کا کافی پیسہ بچ جاتا ہے کہ جس سے وہ اپنی بیٹی یا داماد کو تحفہ بھیج سکتی ہے، مگر اسے یہ پارٹیاں بالکل پسند نہیں تھی۔ شوہر کی موجودگی میں تو اسے ان پارٹیوں سے بے پناہ وحشت ہوتی تھی کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ڈرنک کرتا تھا اور اکثر بوتلیں بچا کر بعد میں بھی دھت پڑا رہتا تھا۔ اب بچی ہوئی بوتلیں اکثر دوسری پارٹی پر کام آ جاتی ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ دیکھو، اس نے سامنے بنے بار کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں ضائع کر دو، میں نے کہا۔ واٹ؟ وہ حیران ہو گئی۔ طیب ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، میری موجودگی میں ایسی کوئی پارٹی یہاں نہیں ہو سکتی، میں ذرا دوسری قسم کا آدمی ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ مسٹر ضیاء، ہمارا ڈاٹر کو بلا لے وے؟ ہاں، میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، مگر آپ کی مرضی۔ وہ خوش ہو گئی، پھر وہ ڈنر کا انتظام کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اس وقت مجھے اس میں اپنی یہاں کی ماؤں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ وہ مغرب کی عورت بھی اپنی بیٹی کے لیے اسی طرح پریشان اور محتاط تھی جیسے مشرق کی عورت ہوتی ہے۔ مجھے طیب پر غصہ آیا اور اس انجانے شخص پر بھی جسے میں نہیں جانتا تھا اور جو اس کوٹھی کا مالک تھا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے باوجود اسے وسوسوں میں گھیر دیا تھا۔ ایلیسیا کے جانے کے بعد میں نے کمرے کا ایک بار پھر جائزہ لیا۔ سب کچھ سلیقے کا عکاس تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں کھانے میں بھی کوئی بد ذائقہ چیز نہیں پاؤں گا۔ چائے اچھی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ یہ کانٹا ابھی ذہن میں چبھا ہوا تھا۔ اچانک بجلی سی کوندی۔ کیا وہی ایلیسیا کی بیٹی ہے؟ کیا ایلیسیا اسی لیے اس کی طرف سے اس قدر پریشان رہتی ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے خود اسے کمرے ہی میں رہنے کو کہا ہو، وہ یہی ہو اور ایلیسیا حفظ ما تقدم کے طور پر مجھ سے اگلوا رہی تھی کہ میں کس ٹائپ کا بندہ ہوں، مجھ سے اس کی بیٹی کو کوئی خطرہ تو نہیں، اور پھر وہ کس قدر خوش ہوئی۔ اس نے اجازت بھی چاہی ہے کہ وہ بیٹی کو بلا لے۔ ظاہر ہے ایک ہی گھر میں رہ کر کسی بھی وقت سامنا تو ہو سکتا ہے، اور پھر ہم تو اسے بتا بھی چکے ہیں کہ وہ ہمیں مشروب بھی دے گئی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے اسی نے دیا ہو۔ ایلیسیا اسی لیے پریشان ہوئی ہو کہ منع کرنے کے باوجود سارا معاملہ میرے سامنے کھل گیا۔ بے ساختہ مسکراہٹ لبوں تک آ گئی۔ اب یقیناً وہ بیٹی کو اس کی اس حرکت پر ڈانٹنے گئی ہے، لیکن بہرحال اب وہ مطمئن ہو گئی ہے۔ میں نے پوری کوشش کی تھی اسے اطمینان دلانے کی، اب آگے اس کی مرضی۔ میں لیٹ گیا۔ میں نے ہاتھ سر کے نیچے رکھنے کے لیے اوپر کی جانب کیا تو سائڈ پر رکھا ہوا ٹیلی فون سیٹ گرنے لگا۔ میں نے لپک کر سنبھال لیا۔ خیال آیا تو ریسیور کان سے لگا کر چیک کیا، فون ٹھیک تھا، ٹون آ رہی تھی۔ میں ریسیور رکھنے ہی والا تھا کہ مجھے طیب کا خیال آیا۔
اسے یہاں سے نکلے ہوئے ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ گھر پہنچ جاتا، پھر بھی میں نے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف بیل بجتی رہی، پھر کسی نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، میں نے کہا۔ ہیلو، کس سے بات کریں گے؟ زہرا آپا کی آواز تھی۔ زہرا آپا؟ ارے ضیاء، تم کہاں چلے گئے تم؟ وہ میری آواز سن کر خوش ہو گئی تھی۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں ہو، اور یہاں پہنچے تو ایاز نے بتایا کہ اپنی اٹیچی سمیت تم جا چکے ہو۔ تم بول کہاں سے رہے ہو؟ آپا میں یہیں ہوں، بمبئی میں، آؤں گا کسی وقت۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو تم گئے کہاں؟ اٹیچی کیوں لے کر گئے ہو؟ پتہ ہے طاہر ناراض ہو رہے تھے۔ میں آ کر منا لوں گا، مگر آپا وہاں رہنا تو ٹھیک نہیں نا۔ وہ چپ رہیں۔ وہ اسی خاندان کی تھیں جس کا میں تھا۔ وہ بھی جانتی تھیں کہ بہنوں اور بیٹیوں کے گھر جانا اور بالخصوص رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ٹھیک ہے، مگر آج رات کھانے پر تو آ جاؤ۔ یہ لو، طاہر سے بات کرو۔ میں یہ سن کر بور ہو گیا کہ اب طاہر بھائی گھنٹہ بھر تک اصرار کریں گے کہ میں فوراً چلا آؤں۔ ویسے ان سے الیک سلیک کے فوراً بعد ہی میں نے طیب کا پوچھ لیا۔ پتہ چلا کہ وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ میں نے طاہر بھائی سے باتوں کے دوران ہی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ اسے تو بڑی تیز رفتار سے گھر پہنچنا چاہیے تھا۔ مجھے تشویش ہو گئی۔ میں بات ختم کرنا چاہتا تھا مگر طاہر بھائی نے زج کر دیا۔ آخر ان سے وعدہ کیا کہ رات کا کھانا ان کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ تب میری جان چھوٹی اور میں نے فوراً ہی رسیور رکھ دیا، اس خوف سے کہ کہیں پھر زہرا آپا نہ لے لیں۔ رسیور رکھنے سے پہلے ہی میں طاہر بھائی سے کہہ چکا تھا کہ طیب جیسے ہی پہنچے اسے کہیں مجھے فون کر لے۔ اب دھوپ کی تپش میں قدرے کمی ہو چکی تھی۔ دائیں جانب جو کھڑکی باہر کھلتی تھی وہاں سے اندر آنے والی دھوپ ترچھی ہو چکی تھی اور اب اس تصویر پر پڑ رہی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں وہاں صرف ایک آنکھ دیکھ سکا تھا جو خاصی واضح تھی۔ میں اب دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا اور اس تصویر پر نگاہ جما دی۔ پہلے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ یوں لگا جیسے میرے دماغ کو کسی نے لوہے کی باریک جالی والے خول میں کس دیا ہے۔ اب اس جالی کی باریک باریک لوہے کی تیلیاں دماغ کے اندر کھب رہی ہیں۔ کن پٹیوں پر دھمک سی ہونے لگی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو سب سے پہلے شدید سناٹے کا احساس ہوا۔ ایلیسیا، میرے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ مجھے خیال آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ گو ابھی تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی۔ شاید طیب نے بتایا ہو مگر میں بھول چکا تھا۔ میں نے اندرونی حصے میں کھلنے والی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ نیچے گہرا اندھیرا تھا۔ شاید ایلیسیا نے اس کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے ان پر پردے کھینچ دیے تھے، ورنہ ابھی تک تو دھوپ بھی نہیں ڈھلی تھی، اور جب ہم آئے تھے تو وہ کمرہ بہت روشن تھا۔ میں نے اس اندھیرے میں بھی کچھ دیکھنے کی کوشش کی اور مجھے یہ جان کر زیادہ حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی تھا، ایک ہیولا سا تھا جو یہاں وہاں بے مقصد ٹہل رہا تھا۔ میں نے نگاہیں اس ہیولے پر جما دیں۔ اپنی نظر کی باریکی اور حیرت انگیز صلاحیت نے یہاں بھی میرا بھرپور ساتھ دیا، مگر اس آگہی نے میرے پورے وجود کو برف کی سل میں تبدیل کر دیا۔ میں تصدیق کے لیے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ عین اسی لمحے اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے اس کمرے کا فرش بھی لکڑی کا ہے۔ میرے جوتوں کی دھمک گونجی اور میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے جلدی سے مگر پوری احتیاط کے ساتھ اپنے بوٹ اتارے اور ننگے اور دبے پاؤں رکھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں بھی نچلے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند ہونے کے سبب اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گو مجھے سب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے سیڑھیوں پر قدم رکھے اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں ٹہلنے والے وجود سے مخفی رہوں گا، اس لیے کہ نیچے پہنچتے پہنچتے اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا۔ اوپر چڑھتے ہوئے میں دن میں دیکھ چکا تھا کہ بائیں دیوار پر ایک سوئچ بورڈ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سیڑھیوں پر روشنی کا سبب ہوگا اور یہاں پھیلنے والی روشنی ہی ڈرائنگ روم میں ٹہلنے والے کو واضح کر دے گی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کر دیا۔ عین میرے سر پر لگا ہوا بلب جو ایلومینیم کے بڑے سے شیڈ کے نیچے لٹک رہا تھا روشن ہوا، اور اسی شیڈ کی روشنی کا احاطہ اس حصے کو اپنے لپیٹ میں لے آیا جہاں میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اچھل پڑی۔ کیا ہو گیا؟ میں نے ایک دم پوچھ لیا۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے مجھے دیکھتے گئی۔ پھر اس کی نگاہ میرے پیروں پر گئی تو میں خجل سا ہو گیا۔ میں صرف موزے پہنے تھا۔ مجھے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے شرمندہ ہو کر جواب دیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو آپ ٹہل رہی تھی۔ میں سمجھا پتہ نہیں کون ہے۔ میں جوتے اتار کر لیٹا ہوا تھا، اسی لیے میں اپنی صفائی میں بول رہا تھا اور وہ فق چہرہ لیے مجھے تک رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ لیے تھے۔ اب دوبارہ جو چہرے پر نگاہ ڈالی تو یوں لگا جیسے وہ لہرا کر گرنے والی ہو۔ میں لپک کر آگے بڑھا اور ایسا میں نے بر وقت ہی کیا تھا، ورنہ وہ گرتی تو ضرور زخمی ہو جاتی، کیونکہ اس کے بالکل پیچھے شیشے کی میز تھی اور دائیں جانب پیتل کا بہت بڑا سٹینڈ
جس پر پیتل ہی کا بڑا سا گلدان رکھا تھا۔ ایلیسیا، میں نے اسے سنبھال کر آواز دی۔ اس کی آنکھیں چڑھنے لگی تھی۔ میری آواز سے وہ چونک اٹھی۔ او مائی گاڈ، مسٹر ضیاء، مائی ڈاٹر۔ صرف اتنا ہی کہا تھا اس نے کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا رنگ سفید ہو چکا تھا، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی تھیں اور اس کا بے جان بھاری بھرکم جسم میرے بازوؤں میں لٹک گیا تھا۔ وہ بہت بھاری تھی، اگر میں نے خود کو نہ سنبھال لیا ہوتا تو اس سمیت گرتا اور شاید ہم دونوں ہی بری طرح زخمی ہوتے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے تھاما، صوفے پر لٹایا۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ میں اس کے چہرے پر پانی ڈالوں، ہوش میں لاؤں، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں سخت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو کیا ہوا ہے، یا اب اس کو کیا ہو گیا۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ باہر سناٹا تھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے وہیں دروازے پر رک کر جہاں تک نگاہ جا سکتی تھی دیکھا، پھر پلٹ کر کمرے میں آ گیا۔ ایلیسیا ویسے ہی بے سدھ لیٹی تھی۔ میری نگاہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھے جگ گلاس پر پڑی۔ میں نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ اس وقت تک یہ بات میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ پہلے ایلیسیا کو ہوش میں لانا ضروری ہے، اسی سے مجھے پتہ چل سکے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اتنا یقین تو مجھے ہو چکا تھا کہ وہی حسین و جمیل لڑکی اس کی بیٹی ہے، کیونکہ میرے خیال میں اس نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اس کی بہن کے گھر جا چکی ہے۔ حیرت تو تھی تو صرف اس کے انداز و اطوار پر، جو یقیناً کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو اس نے چند لمحوں بعد آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی بے خیال سی پڑی رہی، پھر اچانک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایلیسیا، کیا پرابلم ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں نے انتہائی اپنائیت سے کہا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مسٹر ضیاء، مائی ڈاٹر واز ہیئر بٹ رائٹ ناؤ شی از ناٹ۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ حالانکہ میں سمجھ گیا تھا، مگر میں وضاحت چاہتا تھا۔ ام نے تم کو سچ نہیں بولا تھا، ہمارا ڈاٹر اپنے روم میں تھی۔ ام نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم لوگوں کے سامنے آئے، بٹ تم جینٹل مین ہے۔ تم سے بات کرنے کے بعد ہم اس کا روم میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ تو وہ یہیں کہیں ہوگی ایلیسیا۔ تمہیں اس کے لیے فکر مند ہونا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی وہ کافی شریر لگتی ہے، دیکھا نہیں تم نے؟ تمہیں کچن میں بند کر کے ہمیں ریسیو کیا، کمرے میں بٹھایا، مشروب دیا اور پھر غائب ہو گئی۔ جب ہم نے پوچھا کہ تم ایلیسیا کی بیٹی ہو تو جانتی ہو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا؟ وہ ہونک سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، اور پھر غائب ہو گئی۔ یقیناً اسے تمہارا ڈر ہوگا، پھر اس نے کچن کا دروازہ کھول دیا ہوگا۔ وہ بہت شریر ہے ایلیسیا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کیوں طلاق دی۔ میں اسے تسلیاں دے رہا تھا، اس لیے کہ اس کے چوڑے چوڑے موٹے موٹے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بہت بیوٹیفل ہے، اس لیے۔ ایلیسیا نے ادھر ادھر دیکھ کر پریشان لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یعنی وہ خوبصورت ہے اس لیے اس گدھے نے اسے اس کی خوبصورتی کی سزا دی ہے؟ نہیں، آئی مین کہ ہمارا ڈاٹر اس کے مقابلے میں کم صورت ہے، اگلی، تم سمجھا؟ واٹ؟ وہ لڑکی اگلی ہے؟ اف، تو اس کا شوہر کیسا ہوگا؟ ابھی اس ٹائم تم ایسا باتیں کرتا ہے، اینا کو ڈھونڈو۔ وہ گھر میں نہیں ہے، ایلیسیا نے پریشان ہو کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ سامنے کا کچھ حصہ کھلے میدان کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کی صفائی کی گئی ہے کہ کیاریاں بھی نئی کھدی ہوئی لگ رہی تھی۔ غالباً ان میں نئے پودوں کے بیج ڈالے گئے تھے۔ دوسرا کچھ حصہ لان کا تھا جس میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہم اس حصے سے ہوتے ہوئے عمارت کے دائیں جانب آ گئے۔ میں ایلیسیا کے تعاقب میں تھا۔ وہ کافی پریشان تھی، جس کی وجہ سے بار بار لڑکھڑا جاتی تھی۔ میں مسلسل اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ اچانک وہ رک گئی۔ میری نگاہ اٹھی، دائیں جانب ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دروازہ ڈرائنگ روم کی پچھلی طرف تھا۔ میں ڈرائنگ روم کے اندر بھی اس جانب ایک دروازہ دیکھ چکا تھا۔ غالباً وہ اندر سے ایلیسیا لاک کر چکی تھی۔ اس دوران میں ایلیسیا اس کھلے دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ رونے لگی، باہر آ گئی۔ اس بار وہ گھر میں نہیں رکی بلکہ باہر بھاگتی چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا، بڑی مشکل سے اسے سنبھال کر اندر لایا۔ عین اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ مجھ سے پہلے ہی ایلیسیا نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ شاید اسے امید تھی کہ اس کی بیٹی کا فون ہوگا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اس نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ میں کچھ حیران ہوا۔ میں نے چاہا کہ ایلیسیا وہاں سے ہٹ جائے۔ وہ شاید میرا خیال جان گئی اور دوسری طرف جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو ضیاء، آواز طیب کی تھی۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ ضیاء، میں سخت پریشانی میں گھر گیا ہوں۔ کیا تم فوراً آ سکتے ہو؟
تم کہاں ہو؟ میں نے اپنے اندر بے چینی سی پھیلتی محسوس کی۔ میں گھر پر ہوں، ابھی ابھی پہنچا ہوں۔ ابھی؟ کیا تم یہاں سے کہیں اور گئے تھے؟ نہیں، میں فون پر نہیں بتا سکتا ضیاء، پلیز تم آ جاؤ۔ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر ایلیسیا کو دیکھا، سخت پریشان ہو گیا۔ ایلیسیا کو اس حال میں چھوڑ کر جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، مگر طیب بھی پریشانی میں تھا۔ میں نے چند سیکنڈ سوچا، پھر کہا، طیب، ایلیسیا بھی سخت پریشانی میں ہے۔ اس کی بیٹی گھر سے کہیں چلی گئی ہے اور ابھی تک نہیں آئی۔ وہ سخت پریشان ہے۔ کچھ دیر پہلے تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہارے پاس آؤں یا اسے سنبھالوں۔ اب تم اس کی پریشانی سے واقف ہو چکے ہو تو تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اوہ، طیب کی آواز آئی۔ میں بھی آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ… اچھا دیکھو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اور ضیاء سنو، سب خیریت ہے نا؟ ہاں ویسے تو سب ٹھیک ہے۔ طیب، اگر تمہاری پریشانی ایسی ہے جسے تم برداشت کر سکو تو پلیز تم یہاں آ جاؤ۔ ایلیسیا کو اس خراب حالت میں چھوڑ کر میرا کہیں جانا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی جا چکی ہے، غالباً اپنی آنٹی یا انکل کے ساتھ۔ نہیں، وہ بات… تم آ جاؤ پھر بتاؤں گا۔ میں ٹال گیا۔ میں کوشش کرتا ہوں ضیاء، کہہ نہیں سکتا کہ… طیب، اس بار میں نے پوری توجہ سے اسے پکارا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے اپنی سماعت کو اس کے لہجے کی جانب مرتکز کر لیا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، لیکن وہ… اچھا میں آتا ہوں۔ طیب نے یہ کہہ کر اچانک فون بند کر دیا۔ مجھے سخت الجھن ہوئی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے، مگر کیا؟ اس کا میں اندازہ نہ کر پایا۔ بہرحال ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ خود ٹھیک تھا اور غالباً اس پراسرار عورت کی کسی حرکت کا نشانہ نہیں بنا تھا۔ میں نے یہ بات ریسیور رکھ کر ایلیسیا کی طرف آتے ہوئے سوچی۔ ایلیسیا زارو قطار مگر بے آواز رو رہی تھی۔ میں نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی، پانی پلایا، حوصلہ دیا کہ کچھ دیر اسے انتظار ضرور کرنا چاہیے۔ وہ کچھ میری بات کو سمجھ گئی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ پھر وہ مجھے یقین دلانے لگی کہ اس کی بیٹی اینا بہت سیدھی سادی اور کم گو سی لڑکی ہے، جو اپنے شوہر کے رویے کی وجہ سے عدم اعتماد کا شکار بھی ہے۔ وہ شریر قطعی نہیں ہے، بلکہ وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہے اور اکثر کسی کے سامنے جانے سے کتراتی ہے۔ اسے زیادہ بولنا بھی نہیں آتا۔ وہ ایک ایسی شخصیت بن چکی ہے جو اپنی حیثیت منوا ہی نہیں سکتی، جبکہ شریر لوگ اپنی حیثیت کو منوانا جانتے ہیں اور اس کا اظہار بھی بڑے اعتماد سے کرتے ہیں۔ مجھے یہ سب سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں اس لڑکی کے ان دیکھے شوہر سے مروب ہو گیا تھا، یہ جان کر کہ وہ اس لڑکی سے بھی اس قدر حسین ہے کہ اس نے اسے صرف اس کی بدصورتی کی وجہ سے طلاق دے دی، اور اس کی اس بدصورتی نے میرے اور طیب کے حواس گم کر دیے تھے۔ وہ جس اعتماد سے کھڑی باتیں کر رہی تھی، جو وقار اس کی شخصیت میں تھا، وہ ہمارے بھی چھکے چھڑا گیا تھا، اور مجھے یہ سب کچھ افسانوی سا لگ رہا تھا۔ پھر ذہن کے اندر کہیں گرا سی پڑ گئی، کوئی الجھن سی محسوس ہونے لگی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری بیٹی دنیا کی حسین ترین اور پروقار عورت ہے، مگر… ایلیسیا بولے جا رہی تھی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صرف اپنی بیٹی کی گمشدگی پر ہی نہیں، اس کے ہر دکھ پر رو رہی ہو۔ اس کا فادر اسے بہت لو کرتا تھا۔ کو بولتا تھا، اینا کو کچھ مت بولا کرو، باہر بچے اور اسکول میں ٹیچرز اور بچے دونوں اس کا اعتماد توڑتے ہیں۔ وہ اس کا بہت تعریف کرتا تھا مسٹر ضیاء۔ دنیا کا لوگ بہت سنگ دل ہوتا ہے، سب جانتا ہے کہ اس کو گاڈ نے بنایا ہے۔ کوئی بھی اپنے ہاتھ سے اپنے کو خوبصورت یا بدصورت نہیں بنا سکتا، مگر گاڈ کا کریڈٹ وہ لوگ خود لیتا ہے۔ اگر وہ اچھا صورت کا ہو تو، اور جو صورت اچھی نہیں ہوتی اس کا کریڈٹ اس کو دیتا ہے جس کا صورت خراب ہو۔ یہ لوگ اندر سے کالا ہوتا ہے، بالکل اگلی خراب لوگ۔ وہ روتی جا رہی تھی اور ٹیشو پیپر سے ناک رگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اب حیرت کے ساتھ ساتھ کوفت بھی ہو رہی تھی۔ مجھے یقین بھی ہو گیا تھا کہ اینا کی بد اعتمادی میں اس کے شوہر کے ساتھ اس کی ماں کا بھی ہاتھ ہوگا۔ یہ بے وقوف عورت بھی اسے اس کے شوہر سے کم تر سمجھتی ہوگی، تبھی تو ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی بیٹی ایک آدمی سے کم صورت ہے تو دنیا کی کروڑوں عورتوں سے زیادہ پرکشش اور حسین ہے۔ اب میں اکتا چکا تھا۔ ایلیسیا، تم ماں ہو کر اتنی پیاری بیٹی کی اتنی برائی کر رہی ہو تو وہ کمینہ اس کا شوہر… برائی نہیں کرتا، ہم حقیقت جانتا ہے۔ بہت دکھی ہے۔ اینا کتنی پیاری اور اچھی لڑکی ہے، جانتا ہے، مگر… اس کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے لپک کر فون لے لیا۔ دوسری طرف کوئی اجنبی آواز تھی۔ مسٹر تھامسن؟ سوری، یہاں کوئی تھامسن نہیں رہتے، رونگ نمبر۔
میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایلیسیا چیخ اٹھی، ہاں ہمارا فون ہے۔ وہ اٹھی اور اس نے جھپٹ کر فون مجھ سے چھین لیا۔ ہیلو ہیلو۔ شاید دوسری طرف سے لائن کٹ چکی تھی۔ وہ میری طرف پلٹی۔ کون تھا؟ کیا اینا تھی؟ اینا؟ نہیں تو، وہ تو کوئی مرد تھا، کسی مسٹر تھامسن کو پوچھ رہا تھا۔ مسٹر ضیاء، تھامسن ہمارا ہسبینڈ تھا، اینا کا فادر۔ اس نے نڈھال انداز میں فون کا ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ سوری، میں بولا، تم نے اب تک اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں لیا تھا، ورنہ… وہ پھر رونے کے لیے سٹارٹ لینے لگی تھی کہ فون کی بیل ایک بار پھر بج اٹھی۔ اس بار بھی میں ہی قریب تھا، میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف پھر وہی آدمی تھا جو مسٹر تھامسن کے بارے میں استفسار کر رہا تھا۔ جی مسٹر، ایک منٹ ہولڈ کیجئے۔ ایلیسیا شاید سمجھ چکی تھی، لپک کر قریب آ گئی۔ پھر جانے کیا ہوا کہ وہ پہلے چیخی، پھر لہرا کر گرنے لگی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی ریسیور بھی تھام لیا۔ ہیلو ہیلو، میں چیخا۔ آپ اینا تھامسن کے کون ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ بات کیا ہے؟ وہ میری جاننے والی ہیں، میں نے تیزی سے پوچھا۔ میں نے اس دوران میں ایلیسیا کے بھاری وجود کو صوفے پر لڑکا دیا تھا۔ جن خاتون نے ابھی بات کی تھی وہ کون ہیں؟ میری بات کا جواب دیے بغیر بولنے والے نے دوسرا سوال کر ڈالا۔ وہ مسز تھامسن تھی، اینا ان کی بیٹی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور کیا بات ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوالات کر دیے۔ دیکھیں مسٹر، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لاش آئی ہے۔ میں بی سی ہاسپٹل سے بول رہا ہوں، ایکسیڈنٹ کا کیس ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، مگر کچھ دیر پہلے ہمیں کسی عورت نے فون پر اطلاع دی کہ اس لڑکی کا نام اینا تھامسن ہے اور وہ جی آئی سی روڈ پر رہتی ہے۔ اسی عورت نے ہمیں یہ فون نمبر بھی دیا تھا، پھر یہ بتائے بغیر کہ وہ کون ہے فون بند کر دیا تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ ایکسیڈنٹ اسی عورت سے ہوا ہے اور وہ اسے ہسپتال کے باہر چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ پلیز اگر آپ آ کر شناخت کر لیں تو… دوسری طرف سے وہ بول رہا تھا اور میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ اس حسین و جمیل لڑکی کی کشش، خوبصورتی اور مقناطیسیت مجھے یاد آ رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت، اس کی آواز، اس کی مسکراہٹ۔ ہیلو ہیلو مسٹر، دوسری طرف سے اس آدمی نے مجھے چونکا دیا۔ جی جی، آپ کا نام؟ میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ ڈاکٹر اجیت شرما، پلیز جلدی کیجیے گا۔ اوکے، ہم پہنچ رہے ہیں۔ میں نے اتنا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ مجھے ایلیسیا پر ہی نہیں، خود پر بھی ترس آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، شاید میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ حسین عورت یوں ایک جھلک دکھا کر مر جاتی، اور وہ بھی ایسی قسم پرسی میں۔ مجھے اس عورت سے شدید نفرت محسوس ہوئی جس نے حادثہ کیا اور پھر ہسپتال اطلاع دی۔ میں اب پھر ایلیسیا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ چلو اتنی نیکی تو کی اس عورت نے کہ لاش کو ہسپتال پہنچا دیا اور یہاں کا پتہ بھی دے دیا، مگر اس خیال کے فوراً بعد میں چونک اٹھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت خوب جانتی تھی کہ مرنے والی کون ہے، کہاں رہتی ہے، کس کی بیٹی ہے، اور اس کا فون نمبر تک جانتی تھی۔ یہ سب میں نے ایلیسیا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے سوچا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد ایلیسیا ہوش میں آ گئی، مگر اب وہ دھاڑے مار رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، مسٹر ضیاء، وہ زخمی ہے، جلدی چلو۔ وہ باہر کیوں گئی تھی؟ او مائی سویٹ ڈاٹر اینا۔ میں جان گیا کہ اطلاع دینے والے نے کرم کیا ہے۔ اس نے ایلیسیا کو اس کی موت کی اطلاع نہیں دی بلکہ اسے زخمی ظاہر کیا ہے۔ میں اسے سنبھالتا ہوا باہر آیا۔ اب مجھے گاڑی کی پریشانی تھی، پھر ایک ہی بات مجھے سوجی کہ ایلیسیا کو وہیں گیٹ پر چھوڑ کر اگلی سڑک تک پیدل جاؤں اور ٹیکسی لے آؤں۔ یہ ذیلی سڑک تھی اور اس پر زیادہ ٹریفک اس لیے بھی نہیں تھی کہ آگے سے یہ سڑک مڑ کر سنسان چھوٹے سے پہاڑی سلسلے تک چلی گئی تھی اور اسی لیے غالباً ادھوری بھی تھی۔ میں نے ایلیسیا کو کہا کہ وہ یہیں میرا انتظار کرے، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر وہیں کیاری کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ میں سامنے سڑک کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جہاں سے یہ سڑک مڑتی تھی وہاں ٹیکسی ملنے کی امید تھی۔ میں چند ہی منٹوں میں کافی فاصلہ طے کر گیا۔ سامنے والی سڑک پر ٹریفک رواں تھی، دھوپ ڈھلنے کو تھی۔ میں نے اپنی رفتار کم کر لی۔ عین اسی لمحے ایک ٹیکسی اس جانب مڑی، میرے پاس سے زن کر کے گزر گئی۔ پھر مجھے کسی کی آواز آئی۔ میں پلٹا، دیکھا ٹیکسی ریورس ہو کر میری طرف آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا، اور جب ٹیکسی کچھ قریب آ گئی تو میری حیرت بھی دو چند ہو گئی۔ اس میں طیب تھا، سفید رنگ، پھٹی ہوئی وحشت سمیٹی آنکھیں، بال بکھرے ہوئے۔ وہ میرے قریب آتے ہی اتر گیا اور تیزی سے میری طرف بڑھا۔ تم؟ میں نے کہا۔ ہاں ضیاء، ادھر آؤ۔ وہ مجھے ٹیکسی سے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ گاڑی کہاں ہے اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ بتا رہا ہوں، گاڑی کی حالت ایسی نہیں کہ لے کر نکلتا۔ گھر کے گیراج میں کھڑی ہے ضیاء۔ یہاں سے جاتے ہوئے ایک لڑکی میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ میں اچھل پڑا۔ کیا؟ کہاں پر؟ کیا وہ یہیں کچھ آگے؟ وہ تو شکر کرو کہ اس وقت اس جگہ کوئی گاڑی نہیں تھی، ورنہ میں یہاں نہ ہوتا۔ سنو، کیا وہ وہی لڑکی تھی جو ہمیں ایلیسیا کے گھر پر ملی تھی؟ نامعلوم یہ سوال میں نے کیوں کر لیا۔
نہیں یار، پتہ نہیں کون تھی۔ سخت زخمی حالت میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور تقریباً گھنٹہ بھر کے بعد موقع دیکھ کر ہسپتال کے ایک کونے میں ڈال آیا، جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اسے طبی امداد پہنچانا چاہتا تھا، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایکسیڈنٹ کا اعتراف کر لیتا۔ اگر وہ مر جاتی تو… بہرحال میں سخت پریشان ہوں۔ یہ سن کر کہ وہ لڑکی ایلیسیا کی بیٹی نہیں تھی، میں کچھ مطمئن ہو گیا۔ طیب، تمہاری پریشانی ایسی نہیں جیسی ایلیسیا کی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یقیناً وہ لڑکی ایلیسیا ہی کی بیٹی تھی جو اس وقت سے غائب ہے۔ اب اس بات کو کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی BC ہاسپٹل سے فون آیا کہ کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔